سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے سٹیٹڈ پہلے کے لوگ شعبان میں کس طرح اپنے آپ کو یوں سمجھیے کہ موٹیویٹ کرتے، پریپیئر کرتے رمضان بھائیوں، سارے لوگ اپنے آپ کو فارغ کرتے رمضان میں، تاجر فارغ کرتے، حکمران فارغ کرتے، جلدی جلدی اپنے معاملات کو نپٹاتے. کیوں؟ کہ رمضان آنے والا ہے، اس مہینے میں فقط رب کی عبادت کرنی ہے، مغفرت کی خیرات لینی ہے. مگر ہمارے اندر کیا شعبان آیا تو کوئی تبدیلی آئی؟ علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، سیڈنگ کرنے کا مہینہ ہے. شعبان ان سیڈز پر ہارویسٹ، کلٹیویشن، آبیاری کرنے کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. تو جو رجب کے اندر عبادت کا بیج نہیں بوتا، شعبان میں ان بیجوں پر اشکوں سے، اپنے آنسوؤں سے آبیاری نہیں کرتا، وہ رمضان میں رحمت کی فصل کو کیسے کاٹے گا؟ بٹ لک ایٹ اور ہارٹس. اپنے اسٹیٹس کو دیکھیے نا کہ رجب شریف نکل گیا، شعبان بھی آدھا چلا گیا. دیر از اینی چینج ان اور لائف؟ کوئی ہمارا شیڈول تبدیل ہوا؟ کوئی عبادت میں اضافہ ہوا؟ یا وہی صبح سے نکلے، وہی رات کو واپس آئے، وہی نمازوں کی جو چھٹیاں ہو رہی ہیں وہ ہو رہی ہیں، وہی برے کام بھی چل رہے ہیں، وہی فلمیں ڈرامے بھی چل رہے ہیں؟ ارے یہ مبارک مہینے ہیں، یہ رب سے مانگنے کے، یہ گڑ گڑانے کے مہینے ہیں، یہ رحمتوں کے مہینے ہیں. شعبان کے بارے میں میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. تو آقا کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ہمارے درمیان گزر رہا ہے، اور اس رات کتنی بخشش ہوگی. سنیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ بکریوں کے بال ہیں اس کی تعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو آج کی رات جہنم سے آزاد فرماتا ہے. یعنی اربوں، کتنے شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنی غربت، اپنے معاشی معاملات کی شکایت کرنے لگا. شخص سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس نے غربت کی شکایت کی تھی کہ یا رسول اللہ پورا نہیں ہوتا. آج لوگ غربت کا، پریشانی کا، رزق میں تنگی کا وظیفہ پوچھتے رہتے ہیں. اے نیو یارک میں رہنے والوں، آج تمہیں وہ وظیفہ مل رہا ہے جو میرے آقا نے خود عطا فرمایا. کعبے کے بدر الدجا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عطا فرمایا. غور سے فارمولہ، یہ طریقہ نوٹ کر لیجئے، یاد کر لیجئے. گھر میں جانا ہے، جب بھی انٹر ہوں گے پہلے سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو. پھر پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں، اور اس کے بعد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سورہ اخلاص پڑھ لیں، انشاءاللہ رزق میں برکت ہوگی، تنگی دور ہو جائے گی، گھر میں رحمتوں کا نزول ہوگا. اسی طریقے پر اس شخص نے عمل کرنا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے رزق میں اتنی برکت عطا فرما دی کہ نہ صرف اس کا رزق بڑھ گیا، اس کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں پر بھی رزق کے دروازے کھل گئے. یہ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ گھر میں داخل ہوں گے تو یہ عمل کریں گے انشاءاللہ. براءت کسے کہتے ہیں؟ ہم نے کئی بار سنا ہوگا فلاں شخص جیل سے بری ہو گیا، مقدمے سے بری ہو گیا. یہ جو براءت ہے اس سے مراد ہے چھٹکارے کی رات، بری ہونے کی رات، معافی کی رات. اور اس رات کو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس کے 4 نام علماء نے تفاسیر میں بیان فرمائے. لیلۃ المبارکہ، مبارک رات، لیلۃ البراءت، لیلۃ الرحمہ یعنی رحمت کی رات، اور بخشش ملنے کی رات. 4 نام اس رات کے بیان ہوئے، اور بہت ساری برکتیں ہیں آج کی رات. ایک واقعہ آپ سنیے، اس رات ہی کو پیش آیا رب کریم کی طرف سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے لیے براءت کا پروانہ 15 شعبان کی رات عطا کیا. سنیں تو اندازہ ہوگا کہ چند راتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ہمارے اسلام میں، ہماری شریعت میں 4 رات رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، چھما چھم رحمتیں برستی ہیں. وہ 4 راتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، نائٹ آف عید الاضحیٰ، جس صبح بقرہ عید ہو وہ رات. نائٹ آف عید الفطر، جس صبح عید الفطر ہو، یعنی رمضان کی جو بعد عید کی چاند رات آتی ہے. آپ کے یہاں کا تو مجھے پتا نہیں،
مگر ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہوگا کہ جب رمضان ہوتی ہے مسجد آباد نمازی بڑھ گئے، ذکر و اذکار میں دل لگ رہا ہے، مگر جیسے ہی چاند رات آتی ہے بازاروں میں رش لگ جاتا ہے، معاذ اللہ بے حیائی کے پروگرام بنائے جاتے ہیں، عید کا دن کیسے گزارنا ہے اور اس میں کیا کیا شیطانی کام کرنے ہیں، وہ سارے پلانز ڈیسائیڈ ہوتے ہیں۔ ارے وہ رات تو مزدوری ملنے کی رات ہے، وہ رات تو رحمتوں کے لوٹنے کی رات ہے، وہ رات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گر گڑانے کی رات ہے، لیلۃ الجائزہ کہا گیا عید الفطر کی رات کو۔ مگر مسلمان گویا معاذ اللہ منہ سے نہیں کہتا مگر زبان حال سے، جس کو آپ باڈی لینگویج کہتے ہیں، وہ باڈی لینگویج کے ذریعے اناؤنس کر رہا ہوتا ہے۔ چونکہ پورا مہینہ شیطان بند رہا ہے تو ایسا لگتا ہے لوگ شیطان کو ویلکم کرنے نکل جاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ رات عبادت میں گزارنے کی رات۔ چلیں شب برات کے بعد اب یہ تھوڑے عرصے بعد رمضان آنے والا ہے، ابھی سے نیت کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ لیلۃ الجائزہ والی رات، عید الفطر کی رات بھی گناہوں میں نہیں عبادت میں گزاریں گے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس رات یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ آئندہ سال کس نے دنیا سے جانا ہے، رزق کی تقسیم آج کی رات ہوتی ہے۔ بلکہ یہ اتنی مبارک رات ہے کہ آج یہ بھی لکھا جانا ہے کہ آنے والے سال کون کون حج پر جائے گا، کس کس نے مدینہ دیکھنا ہے۔ فیصلوں کی رات ہے، نازک فیصلے ہونے ہیں، لیکن کیا ہمارے دل کی کیفیت، کیا ہماری، جس کو کہتے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کا یہ عالم ہے کہ میرے مولا آج میرے بارے میں نہ جانے کیا لکھ دیا جائے، میری قسمت میں اچھا لکھ دے، اے اللہ مجھے برائیوں سے محفوظ فرما کر اپنی رضا کا پروانہ عطا فرما دے۔ چوتھی رات، جو رات بڑی مبارک ہے، نائٹ آف عرفہ، یہ بھی بڑی مبارک رات ہے۔ تو بہرحال میرے پیچھے پیچھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ رات نارمل نائٹ نہیں۔ لوگ بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور ان کے کفن دھل کر تیار ہو چکے ہوتے ہیں، مزے میں گھوم رہے ہیں اور قبریں خود کر تیار ہو چکی ہوتی ہیں۔ گھر تو بنانے میں زندگی گزر رہی ہے، مگر یہ گھر تیار ہوتے ہوتے کہیں زندگی ہاتھ سے نہ چلی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کس طرح یہ شعبان المعظم کو ٹریٹ کیا کرتے، کس طرح آپ کا اس مہینے میں انداز تبدیل ہو جاتا۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس شعبان your favorite month، عائشہ یہ رات وہ رات ہے، اس شعبان مہینے وہ رات آنے والی ہے کہ جس میں لکھا جائے گا کہ اس سال کسے مرنا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میرا آخری وقت آئے تب میں روزے سے ہوں۔ میرے آقا کا یہ انداز، یہ اپنے شیڈیول کو چینج کر لینا۔ ہاف منتھ آف شعبان چلا گیا، مگر کیا ہماری لائف کا کوئی شیڈیول چینج ہوا؟ کیا ہمارے سجدے بڑھے؟ کیا ہمارے آنسو بڑھے؟ کیا مجھے یہ خیال آیا کسی لمحے کہ 15th نائٹ آف شعبان میری بک آف ڈیڈ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونی ہے؟ اس رات، آج کی جو رات ہے، پچھلے سال کی جو نامہ اعمال ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے۔ ہم میں سے کس کو یہ خیال آیا کہ میرے نامہ اعمال میں تو بڑے گناہ ہیں، بڑی بے حیائیاں ہیں، بڑی خطائیں ہیں، کئیوں کی تو نمازیں قضا ہوئی ہوں گی، کئیوں نے اس سال حرام کمایا ہوگا، نہ جانے کتنوں نے ظلم کیا ہوگا، نہ جانے کتنوں نے شراب پی ہوگی، نہ جانے پچھلے سال کتنے بدکاری کر بیٹھے ہوں گے۔ آج کی رات وہ سب بارگاہ الہی میں پیش ہونے جا رہا ہے۔ ارے کچھ آخری لمحات، کچھ آخری ڈیز جو شعبان کے سٹارٹنگ ڈیز تھے، ہم عبادت میں گزارتے کہ چلو سارا سال تو گناہ ہوئے، یہ آخری دن تو اچھے پہنچ جائیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، اس میں میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں۔ سم ٹائم کوئی نیکی کر بھی لیتے ہیں نا، بندہ کہتا ہے میں نے نفل بھی پڑھے، میں نے جناب تلاوت میں بھی شرکت کی، ساری رات عبادت بھی کی، دوسرے دن روزہ بھی رکھا۔ ارے ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے؟ یہ فقط رب کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ارے اللہ کی عطا کے بغیر کون عبادت کر سکتا ہے؟ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ارے اسی کی عطا ہے۔ جب عبادت کرو، جب سجدہ کرو، جب تلاوت کرو تو اپنے مالک کا شکر ادا کرو کہ میرے مولا تیری مہربانی، تیرا شکر کہ تو نے موقع دیا کہ تیری بارگاہ میں سر جھکاؤں، میری گندی زبان کو یہ توفیق دی کہ وہ تیرا نام لے، تیرا ذکر کرے۔